أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. یہ سورہ دہر ہے. کل ہم نے اس سورہ کے بارے میں تھوڑا سا کہ جنت والے اور جہنم والوں کا اللہ تبارک و تعالی کیسا انجام تیار کر رکھا ہے ان کے لیے. تو جو اللہ کی بات نہ ماننے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بتایا کہ 3 چیزیں ہیں تیار ہیں. نمبر 1 زنجیریں اور چین ان کو باندھنے کے لیے. نمبر 2 گلے کا طوق. اور نمبر 3 بھڑکتی ہوئی آگ. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور بچنے کی کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دوسری طرف اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کے لیے اللہ نے کیا کیا تیار کیا ہے اور وہ کیسے ہوتے ہیں وہ پورا ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اللہ اور بندوں سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں، قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کی محبت میں تیسری چیز وہ غریبوں، مسکینوں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو، اور ان سے بدلہ بھی نہیں چاہتے وہ، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تم سے بدلہ اور شکریہ نہیں چاہتے، ہمیں تو اپنے رب کی طرف سے اس دن کا ڈر ہے جو انسان کے چہرے بگاڑ دے گا اور بڑا سخت دن ہوگا. اس دن سے بچنے کے لیے ہم یہ سب کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عمل کی وجہ سے، اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اس دن کی مصیبت سے بچا لے گا اور ان کو ہمیشہ کے لیے خوشی اور تازگی عطا فرمائے گا. اور وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا. ان کے صبر کی وجہ سے، پیشنس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے محل اور ریشم کے لباس، ڈریس عطا فرمائے گا. وہاں کس کنڈیشن میں وہ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ متکئین فیہا علی الارائک. وہ وہاں صوفوں پر اطمینان سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. نہ ان کو دھوپ سے تکلیف پہنچے گی اور نہ سخت سردی ہوگی، نارمل موسم. اور تیسری چیز ان کے کھانے کے لیے وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. جنت کے سائے ان کے اوپر جھکے ہوئے ہوں گے اور اس کے پھل پوری طرح سے ان کے کنٹرول میں ہوں گے، جب چاہیں گے توڑ کے کھا لیں گے. اب آگے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے ان کے برتن کیسے ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ اس طرح سے ڈسکرپشن، جیسے آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں نا کیا کیا ہے اس میں، مینیو میں کیا کیا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ واقعی جس کو یقین ہو کہ یہ زندگی ہے آگے، وہ اس کے لیے ہر چیز. جیسے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ کھجور کھا رہے تھے. انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول اگر میں مارا گیا تو کیا ہوگا؟ تو کہا کہ جنت ملے گی. تو کھجور اٹھا کے پھینک دیا اور لڑنا شروع کر دیا. کہا کہ اگر اس کے بدلے مجھے جنت ملے گی، اس زندگی کے بدلے، تب تو یہ کھجور بیکار ہے، وہیں کھائیں گی. اور لڑتے ہوئے شہید ہو، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ واقعی ایسا ہونا. اب دیکھیے کہ وہاں کے برتن کیسے ہیں، وہاں کا لباس کیسا ہے، وہاں کے
جو ویٹرز ہوتے ہیں نا، خدمت کرنے والے، وہ کیسے ہیں؟ فرمایا کہ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، ان کے پاس چاندی کے برتن میں چیزیں لائی جائیں گی۔ چاندی کے برتن تو ہم نے تو نہیں دیکھا ہے ابھی، سونے چاندی کے برتن۔ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، اور ایسے پیالے ہوں گے جس میں چیزیں رکھ کر کے لاتے ہیں، میٹھا ہے یا کھانے پینے کی چیزیں، وہ سب شیشے کے ہوں گے۔ اور شیشہ بھی کس چیز کا ہوگا؟ قواریر من فضۃ، چاندی کا شیشہ ہوگا، جو بنا ہوگا چاندی سے لیکن وہ آر پار دکھ رہا ہوگا، ٹرانسپیرنٹ ہوگا وہ۔ قدروہا تقدیرا، اور اس کو بھرنے والے جو ہوں گے، جو لے کے آئیں گے، وہ بالکل صحیح اندازے سے رائٹ اماؤنٹ میں لے کے آئیں گے، نہ کھانے والے کے حساب سے زیادہ ہوگا نہ کم ہوگا۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، کھانا کھا لیں گے تو ان کے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ بولتا ہے ایسی شراب پلائی جائے گی ان کو جس میں سونٹھ ملی ہوگی، یہ اسپیشل شراب ہوگی۔ یہ کہاں سے آئے گی؟ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، یہ ایک نہر، ایک ندی ہوگی، ایک ریور ہوگی جس کا نام سلسبیل ہوگا، اسپیشل قسم کی۔ کھانے پینے کی بات ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ ان کے نوکر کیسے ہوں گے، جو خدمت کرنے والے ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ تو کہا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، ان کے پاس ایسے لڑکے آتے جاتے رہیں گے۔ اب دیکھیے ہوٹل میں جاتے ہیں نا، اور سر کچھ چاہیے کیا، آتے ہیں نا بار بار پوچھنے کے لیے، اب بولتے ہیں تو آرڈر لے کر کے آتے ہیں۔ لیکن یہاں کے ویٹرز آپ دیکھتے ہیں الگ الگ طریقے کے آپ کو ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں جو تمہارے خادم ہوں گے، جو تمہارے نوکر ہوں گے، وہ کیسے ہوں گے؟ وہ ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اب مان لیجیے کہ ایک آدمی ہے، میں کھانے گیا، میرے سے زیادہ عمر کا آدمی ہے، میرے والد صاحب کی عمر کا، تو اب بولنے میں تھوڑا اچھا لگتا ہے کہ چچا تھوڑا کچھ لے کے آئیے، یا تھوڑا اپنے سے بڑی عمر کا ہے تب بھی بولنے میں کیسا لگتا ہے؟ اچھا نہیں لگتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ وہ لڑکے ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، نہ وہ جوان ہوں گے نہ بوڑھے ہوں گے۔ اور ان کی شکل کیسی ہوگی، ان کی خوبصورتی کیسی ہوگی؟ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب تم ان کو دیکھو گے تو ایسا لگے گا کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے، پرل اگر آپ نکال کر کے ایسے مٹھی میں لے کر کے پھینکیے تو کیسا چمکتا ہوا جاتا ہے۔ تو وہ بچے جب آئیں گے اور جائیں گے، لڑکے، بچے نہیں، یعنی ٹین ایجرز مان لیجیے، تو وہ آتے جاتے ایسا محسوس ہوگا کہ یہ موتی ہیں، پرلس ہیں جن کو کسی نے بکھیر دیا ہے، اس قدر خوبصورت اور اچھے اور سلیقے کے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ دن رات اسی سوچ میں آدمی کا سکون غارت ہے کہ کل کیا ہوگا۔ فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا، جب تم دیکھو گے وہاں پہ، جہاں دیکھو گے، جہاں تمہاری نظر جائے گی، نعیمن، عیش و آرام کے سامان تم کو ہر جگہ دکھائی دے۔ نعیم کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جسے دیکھ کر کے، جسے یوز کر کے انسان کا دل خوش ہو جائے۔ کہا جدھر تمہاری نظر جائے گی وہاں پہ تم کو عیش و آرام کے سامان ہی نظر آئیں گے۔ اور کیا؟ وَمُلْكًا كَبِيرًا، ایک بڑی حکومت، سلطنت، بادشاہت اور کنگڈم۔ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ کتنی بڑی جنت دے گا؟ مسلم کی حدیث ہے،
30/40 نہیں، وہ بھی نہیں. کتنے لوگوں کو نصیب ہے؟ اکثر لوگ ہاسپٹل میں پیدا ہوتے ہیں اور کرائے کے گھر میں کیا ہو جاتے ہیں؟ مر جاتے ہیں بیچارے. اور قبر کتنی ملتی ہے؟ 2 گز زمین. اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول، یہ ملکن کبیرہ، چھوٹی حکومت نہیں، نیپال کی حکومت نہیں، یا بھوٹان کی نہیں، یا انڈیا کی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ان کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ کم سے کم اس دنیا سے 10 گنی 10 ٹائمز بڑی جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اور اس کا مالک انسان اکیلے رہے گا، اکیلے رہے گا، کوئی بھی اس میں انٹرفیئر نہیں کرے گا. کپڑے کیسے ہوں گے ان کے؟ عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، باریک ریشم کے. اور وہ بھی کیسا ریشم ہوگا؟ ریشم سلک، ہرے گرین کلر کے، موٹے بھی اور باریک بھی، کیونکہ ہر آدمی کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے. اور آپ دیکھیے گا، خوبصورت اور گورا چہرہ ہے اور اس پر گرین کپڑا، بالکل ہی الگ دکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. ایک جگہ ہے سونے کا پہنایا جائے گا. یہ کیا پہنتے ہیں آج کل؟ کڑا، انگلش میں کیا بولتے ہیں مجھے؟ بریسلٹ. تو یہ پہلے زمانے میں بادشاہ پہنتے تھے، جاہلوں کے زمانے میں. آج بھی جاہل پہن رہے ہیں، حالانکہ یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ جنت میں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ان کو پہنایا جائے گا سونے اور چاندی کا. یہاں چاندی کا ہے، دوسری جگہ سونے کا بھی ہے. اور لاسٹ میں کیا فرمایا؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب ان کو پاک مشروب، پینے، ڈرنک، پاک شراب پلائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ خود بول رہا ہے کہ میں آ کے پلاؤں گا، میں پلاؤں گا، ان کا رب پلائے گا. آپ سوچئے کہ فار ایگزامپل آپ کسی کے یہاں مہمان ہوئے، اس نے اپنے نوکروں کو بھیج دیا کہ جا کے کھلا کے بھیج دو گھر پہ. اور ایک ہوتا ہے خود سے آ کر کے کیا کرنا، اپنے سے آ کے رکھنا. اس میں کتنا آنر ہے. اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ میں ان کو بہترین پاک مشروب پلاؤں گا. اور کنکلوژن جو بیان ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ کیا کہے گا؟ ان ھذا کان لکم جزاء، ان ھذا، بے شک یہ، کان لکم جزاء، تمہارا بدلہ ہے. کون سا بدلہ؟ جو تم نے دنیا میں تکلیفیں سہی میرے لیے، نیند قربان کیا، پیسہ خرچ کیا، تکلیفیں سہی، تانے سنے، وہ سب کا بدلہ ہے یہ. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور تمہاری کوشش اللہ تعالیٰ نے قبول کرے. اب بتائیے کہ کیا یہ سننے کے بعد بھی انسان کو دنیا اچھی لگے گی؟ کیونکہ اس طرح کی کوئی چیز دنیا میں آپ کو مل سکتی ہے کیا؟ دنیا کا ٹمپریچر کبھی نارمل ہو سکتا ہے کہ ہمارا باڈی ٹمپریچر جتنا ہو اتنا ہی رہے؟ جنت کا ویسے ہی رہے گا، جتنا ہمیں چاہیے اتنا ہی رہے گا. کھانے پینے کی چیزیں ہر وقت آپ کے ہاتھ میں ہے. ایک بڑی حکومت اور سلطنت ہے، خدمت کے لیے نوکر چاکر ہے، ہر چیز اویلیبل ہے. اللہ تعالیٰ بولتا ہے یہ لائف تمہارے لیے تیار ہے. اگر تم اس کے لیے کوشش کرو گے، حقدار بن جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ وہ بدلہ تمہارے لیے تیار کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام کے لیے، اس فیوچر کے لیے جو اصل فیوچر ہے ہمارا، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی تیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس لیے کہ جسے یہ مل گیا وہی سب سے بڑا خوش نصیب اور لکی ہے. جو اس سے محروم رہ گیا، چاہے دنیا میں پرائم منسٹر ہو، چاہے وہ بل گیٹس ہو، امبانی ہو، یا ایلون مسک ہو، سب کے سب کیا ہیں؟ بدقسمت اور ان لکی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے.